ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। یہ کو ڈپینڈنسی، یہ ہمروگیپن، یہ آتا کیوں ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ مطلب کہ ایک فیملی جب وہ کسی نشے کے مریض کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کی اپنی زندگی اس ایک پرسن کے ارد گرد ریوالو کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ ان کی اپنی رات کی نیند، اپنے کھانے پینے کا سارا روٹین، واک ایکسرسائز کی روٹین، وہ اس ایک ایڈکٹ کے ساتھ، اس ایک ایڈکشن کے پیشنٹ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔ جس طرح مریض کی علامت ہوتی ہیں نشے کی، اس طرح فیملی کی علامت ہوتی ہے، اور فیملی کی علامت ایک ہی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے اس میں معطل بن جاتی ہے۔ ان کی زندگی جو ہے وہ ساری ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے اس ایک اکائی کے نزدیک جو کہ بیمار ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی ایسی چیز کے ارد گرد جو ہے ریوالو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیمار ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر آپ پہ بھی ہوگا۔ میرٹ پہ ڈیل کرنا چاہیے، لیکن میرٹ پہ ڈیل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنی بے چینی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ بے چین ہیں اور آپ کے سامنے آتے ہی آپ کا لفٹ ون آنکھوں کے آگے اندھراتا چھا جاتا ہے، تو میرٹ وہ پڑا ہوا، میرٹ نہیں ڈیل ہوگا آپ سے۔ آپ بس آپ گو ود دا فلو والا حال ہوگا، پیشنٹ کے منہ سے بات نکلتی جائے گی اور آپ اسے پوری کرتے جائیں گے۔ اکثر فیملیز یہ باقاعدہ گلہ کرتی ہوئی یا دکھ کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 4 بچے اور بھی ہیں اور ان بچوں کا ہمارے ساتھ بڑا گلہ ہے کہ آپ کو ہماری فکر نہیں ہوتی، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ مریض کے ارد گرد بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی وہ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ بے چینی کار فرما وہ ہوتی کو ہے، ڈپینڈنسی ہے۔ ہاں، روگی پن کی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ایوری ون۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو آسٹریٹ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی۔ جیسے ہمارا پروگرام کا نام بھی ہے اٹ ٹیکس اے فیملی، اس میں باتیں بھی فیملی کی ہوتی ہیں، باتیں بھی ایک پورے خاندان کی ہوتی ہیں۔ ہمارا موضوع رہتا ہے ہم روگی پن، کو ڈپینڈنسی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی جو سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جن میں یہ ہم روگی پن آ سکتا ہے ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جیسے ایڈکشن ہے، جیسے سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، بائی پولر، اسکیزوفرینیا، ان میں بھی جو کو ڈپینڈنسی سے آنے والے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایکسپرٹس، ڈاکٹر پروفیسر حماد رانا صاحب، پروفیسر آف سرجری، جو اپنی فیملی کو ڈپینڈنسی سے
اپنے آپ کو بھی کوڈیپینڈنسی سے نکال کے اپنی فیملی کو بھی کوڈیپینڈنسی سے نکالے رکھتے ہیں اور اپنی فیملی کو لیڈ کرتے ہیں ٹورڈس ریکوری اینڈ بیٹرمنٹ. اسی طرح پروفیشنل مس جہانارا 15 ایئرس فلنگ وے سے وابستہ لاہور سینٹر سے، جس میں پیشنٹس کو ان کی فیملی ممبرس کو سپورٹ دیتی ہیں، ریکوری دیتی ہیں، ساری وہ سائیکو ایجوکیشن دیتی ہیں، بیماری کیا ہے، کس طرح اس کو بہتری کی طرف لے کے آ جاتا ہے. اور آج کے دن ہماری آڈینس کو یہی پیغام دیتی ہیں کہ کیا چیزیں کس طرح کرنے کی ضرورت ہے. تو آغاز کرتے ہیں آج کے شو کا. میں ڈاکٹر احمد ہوسٹ رہوں گا. تو ہمارا جو کوشچن رہتا ہے جس سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ کو ڈپینڈنسی، یہ ہم روگی پن، یہ آتا کیوں ہے، یہ ہوتا کیوں ہے. مطلب کہ ایک فیملی جب وہ کسی نشے کے مریض کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ ان کی اپنی زندگی اس ایک پرسن کے ارد گرد ریوالو کرنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب کہ ان کی اپنی رات کی نیند، اپنے کھانے پینے کا سارا روٹین، واک ایکسرسائز کی روٹین، وہ اس ایک ایڈکٹ کے ساتھ، اس ایک ایڈکشن کے پیشنٹ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے. اگر بچہ رات کو دیر سے آئے گا تب تک نیند نہیں آئے گی. اگر بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو اپنی بھوک کوئی نہیں ہوتی. کوئی اگر وہ بچہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا پایا جائے گا تو کوئی واک ایکسرسائز، کوئی بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پائے گا. یہ ہم روگی پن کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کی پرائیورٹی آہستہ آہستہ کھو دینا اور اپنی زندگی کی ساری کے ساری جو باتیں ہیں، سارے کے سارے جو ڈومینز ہیں، وہ دوسرے پرسن کے ساتھ منسلک کر دینا. دس از کالڈ کو ڈپینڈنسی. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے ایک طرح سے کہ جب اس طرح کی فیملیز آتی ہیں، اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں، اس طرح کی ڈیزیز آتی ہے، تو ان میں کیا چیزیں کس طرح ان کو بیان کی جا سکتی ہیں تاکہ ایکسپلین کیا جا سکے ان کو نہ ہی بلیم کیا جائے، نہ ہی کہا جائے کہ آپ کا ہی قصور ہے، بلکہ ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ دس از ہاؤ ڈیزیز از. مطلب کہ ایک جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے، جو ایڈکٹ آیا ہے، اس کی تو ڈیزیز سامنے آ گئی، اس کو تو ایڈکشن کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو کیا وہ مسئلہ ہے، آپ کو وہ کس طرح بہتری کی طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ڈاکٹر احمد بڑی زبردست بات کی آپ نے. بات صرف ایک ہے، لیکن جس طرح ہر بیماری کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ علامات جو ہے وہ مریض میں نظر آتی ہیں، کچھ اس کے ماحول میں نظر آتی ہیں. تو یہ جو اپنا پیرنٹس ہوتے ہیں یا کوئی لوڈ ون ہوتے ہیں جو کہ کو ڈپینڈنسی میں جاتے ہیں. کو ڈپینڈنسی ہے کیا کہ یو آر ڈپینڈنٹ آن سم باڈی فار یور آل دا تھنگس، یور ہیپینیس، یور سیڈنیس، ایوری تھنگ. تو جس طرح مریض کی علامت ہوتی ہیں نشے کی، اس طرح فیملی کی علامت ہوتی ہے. اور فیملی کی علامت ایک ہی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے اس میں معطل بن جاتی ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ ساری ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے اس ایک اکائی کے نزدیک جو کہ بیمار ہوتا ہے. اور جب ہم کسی ایسی چیز کے ارد گرد جو ہے ریوالو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیمار ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر آپ پہ بھی ہوگا. اور وہ رویے جو ہے وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. وہ رویے کا ایک اس کا جو سب سے بڑا جو اس کی علامت ہے نا اس رویے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ وہ بیمار ہے، تو فیملی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے. تو تب جب فیملی ریوالو اراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے، لائک جیسے سن کے گرد وہ سورج مکھی کر رہا ہوتا ہے، تو تب فیملی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہی از ایکچولی نیڈی پرسن، his requirement is this, revolving around him is a basic requirement. جانا وہ اس نے بتایا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کہ میری جو حالت ہوئی ہے نا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی. ڈفرینٹ موقعوں پہ وہ بتاتا ہے، مجھے بچپن سے پیار نہیں ملا تو فیملی مجھے گاڑی نہیں ملی، مجھے فلانے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا، مجھے جو ہے آپ کو کوئی میرا فکر نہیں ہے، جی فکر نہیں ہے، آپ نے میرے فلانے دوست کے ساتھ یہ کیا تھا اس وجہ سے میرا یہ رویہ ہو گیا، آپ نے میرے فلانے دوست سے ملنے سے منع کیا تھا، میری فلانی خواہش جو تھی، ایک میری کوئی گرل فرینڈ تھی اس کے ساتھ آپ نے توجہ نہیں دی، اس وجہ سے ہوا. تو یہ ملٹیپل ٹائم جو ہے نا یہ ہیمر کیا جاتا ہے. ہاں، اور فیملی کے اندر جب
چھوٹے چھوٹا سا گلٹ بار بار انڈیوس ہوتا ہے پکا گلٹ ہو تو جاتا ہاں فیملی گلٹی ہو کے پھر وہ کہتی ہے کہ بس اب سارے کام چھوڑ دو, ہے یہی اس کو خوش کرنا ہے. یس اور ان نوئنگلی ان کانشیسلی ان انٹینشنلی فیملی اس کے گرد ریوالونگ اسٹارٹ کر دیتی ہے, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ کا اپنی بیماری کے پیچھے بھاگنے میں اور شدت آ جاتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے مجھے سارا کچھ ملے گا, میں اس طرح کا رویے کروں گا تو مجھے سب کچھ ملے گا. اور ہم بڑے کنوینئنٹلی فیملی جو ہے وہ اس کو کمپلائی کر رہی ہوتی ہے اور سمجھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو معاشرے کے رویے نشئی رویے ہیں وہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہی کام کرنے کا ہے. ایکچولی یہ کام کرو گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ اس کی باتیں ماننا شروع کر دو گے, آپ اس کو پیار دینا شروع کر دو گے. اور جو ہے وہ کم پیار جو ہے وہ ورک نہیں کر تو گیو مور لو, تو ڈوز بڑھاؤ اس کی. جس طرح ہم کہتے ہیں نا پیناڈال اگر ایک کام نہیں کر رہی تو 2 پیناڈال کر لو, اور صبح دوپہر شام کر لو. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی باتیں ماننی جو ہے نا صبح دوپہر شام باتیں ماننی شروع کر دو تو اس سے یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ کچھ دیر کے لیے مثلاً وہ یہ مثلا کسی کو ایک چھوٹی سی بات لینے کہ اس کو برگر کی طلب ہو رہی ہے, وہ بار بار برگر, آپ برگر لے دیتے ہیں تو 15-20 منٹ کے لیے تو اس کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے نا. تو وہ ہمیں یہ ہمارا رویہ ری انفورس ہو جاتا ہے اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ جب آپ ادھر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ایکچولی یہی تو بیماری کا سبب ہے, یہی بیماری کو پرپیچویٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا فیملی بھی اس پہ فل اسٹاپ بھی نہیں مارک کرتی, یعنی فیملی سے لگتا ہے کہ جب دیٹس ویری کامن, جو ابھی کل ویڈیو بھی ڈاکٹر صاحب کی سیپی والی ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے, تو بیسیکلی وہ یہی ہے کہ جس میں پہلے تو فیملی اپنے طور پہ پورا زور لگا کے اسے ٹھیک کرنے کی خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ نہیں ہو پاتا تو پھر انہیں ضرورت پڑتی ہے ہماری کسی بھی پروفیشنل کی. اچھا یہاں آ کے بھی نو نہیں ہوتی, یہاں آنے کے بعد بھی انہیں ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو کھڑا کرنے میں مدد کریں گے, اور پھر چلا میں خود ہی لوں گا, چلائیں گے ہم خود ہی, اور اور اپنی آپ مرضی سے. ایگزیکٹلی, اور آپ نے اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا مسئلہ کیا ہے, جبکہ ہم اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ فیملی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس کا نہیں پتہ, اس کو آپ کا پتہ ہے کہ کون سی نبض کب دبانی ہے, اور جب وہ نبض دبتی ہے تو آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہم نے خود بھی بتایا ہوتا ہے نا ان کو. یہ ایکچولی بچے کو تو بچہ تو خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, یہ ہمارے رویے ہی ہوتے ہیں, پیرنٹس کے جو رویے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے خوش ہوں گے, ہم کیسے ناراض ہوں گے, اور ہمیں کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور پھر جب وہ سیکھ لیتا ہے اور وہ شروع کرتا ہے یہ کام تو پھر ہمیں کافی تکلیفیں ہوتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو اس چیز سے باز رکھا جائے. تو باز رکھنے کا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو میرٹ پہ ڈیل کریں, گیو ہم میرٹ. بھائی دیکھیں ایک بچہ جو ہے, جس طرح ہمارے گھر کا عام ماحول ہے کہ جو بچہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ توجہ پاتا ہے. جو بچہ بیبا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, تو جو تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو کیا میسج ملتا ہے کہ مجھے توجہ لینے کے لیے اور اپنے کام کروانے کے لیے مجھے تنگ کرنا ضروری ہے. وہ رویہ کروں گا تو مجھے میری باتیں مانی جائیں گی. اچھا میرٹ پہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میرٹ پہ ڈیل کرنا چاہیے, لیکن میرٹ پہ ڈیل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنی بے چینی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ بے چین ہیں اور آپ کے سامنے آتے ہی آپ کا لفٹ ون آنکھوں کے آگے اندھراتا چھا جاتا ہے تو میرٹ وہ پڑا ہوا, میرٹ نہیں ڈیل ہوگا آپ سے. آپ بس آپ گو ود دا فلو والا حال ہوگا, پیشنٹ کے منہ سے بات نکلتی جائے گی اور آپ اسے پوری کرتے جائیں گے. اکثر فیملیز یہ باقاعدہ گلہ کرتی ہوئی یا دکھ کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 4 بچے اور بھی ہیں اور ان بچوں کا ہمارے ساتھ بڑا گلہ ہے کہ آپ کو ہماری فکر نہیں ہوتی, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آپ مریض کے ارد گرد بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی وہ جو بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے وہ بے چینی کار فرما ہوتی ہے, وہ کو ڈیپینڈنسی ہے, ہاں روگی پن کی, جو انہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی. ایکچولی معاشرہ سکھاتا ہے نا اس بات کو. دیکھیں نا آپ کے 4 بچے جو ہیں وہ ہائیسٹ اچیور ہیں, یونیورسٹیز میں اپنے کام کاج کر رہے ہیں, ایک بچہ ہے جو کہ اس طرح کے رویوں کا شکار ہے جس کو یہ پرابلم ہے. تو سارے معاشرہ آپ کو کیا کہے گا, وہ آپ کی اچیومنٹس کو کہیں نہیں مینشن کرے گا, وہی کہے گا اینو کیوں ہے, اس کے اوپر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. تو ہم پھر ساری اپنی نوازشات جو ہیں
وہ اس پہ نشاور کرتے ہیں. اور جب نواز شاہ جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم جوتا اتار لیتے ہیں اور ٹکا کے بےزتی کرتے ہیں. تو یہاں یہ جو گورکھ دھندا ہے اس سے نکالنے کی صحیح کی جاتی ہے کہ بھائی یہ دونوں رویے نہیں کرنے, یہ دونوں رویے جو ہیں وہ ڈیزیز کو بڑھاتے ہیں. تو پھر فیملی کو یہ سب سے پہلے سیکھنے والی بات ہوتی ہے نا, پہلے جب ہمارے انٹرنلائز نہیں ہوگی. دیکھیں لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کب مختلف ہوگا, جب آپ کا رویہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ کا رویہ ان کے مطابق ہوگا ان کی ڈفرینٹ ہوگی, جب آپ کا رویہ آپ کے اوپر فوکس ہو کے ہوگا تو ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ ہمیں جاننے, تو دیٹس وائی ہم یہ بڑا سیکریٹری میں یہاں کے میں نے سیکھا کہ we make the people how to treat us. We teach people how to treat Yes. us. Yes, that's so true. That's so true. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مریض نے کچھ ذمہ داری لینی ہے وہاں فیملی نے بھی ذمہ داری لینی ہے. تو فیملی کو جب تک یہ ذمہ داری نہیں لیتی تو اس گورکھ دھندے سے نہیں, اس تکلیف سے باہر نہیں آ سکتی. وہ بڑی پین میں ہوتی ہے, آپ لوگوں کو تو روزانہ دیکھتے ہیں آپ. ایگزیکٹلی جو بلیفس کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو بلیفس ہی فیملی نے تبدیل کرنے ہوتے ہیں. اپنے جو ان کے عقیدے ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں, جب تک ان کے وہ عقیدے جن میں سے موسٹلی مسٹیکن ہوتے ہیں, مسٹیکن بلیفس ہوتے ہیں اور بڑے فیورٹ ہوتے ہیں, اور اس پہ ان کو بہت شاوا بھی ہو رہی ہوتی ہے ارد گرد سے, پورے معاشرے سے. یعنی ماں کہتی ہے کہ میں ساری رات نہیں سوئی پر سویرے اٹھ کے میں نے منہ ہی نہیں لایا, گالی نہیں کی. نہیں, صبح اٹھ کے اس نے اٹھ کے مجھے کہا جی میں نے کھانا کھانا ہے تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو. ہاں بالکل. اور دوست آئے تو بھاگ کے چلا گیا اور مجھے پوچھا نہیں. تو اس میں پرابلم جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ کوئی انمول ماں بن جائیں, سیانی ماں بنے. فوراً سے کہا جائے گا کہ ہاں بینگ مدر, بچے ایسے کرتے ہیں, تم نہیں اس ذمہ داری سے نکل سکتی کیونکہ بینگ مدر دیٹس یور رسپانسبلٹی. اب ہم نے بینگ مدر اور بینگ فادر کی جب رسپانسبلٹی ڈیفائن کر دی جو کہ معاشرے نے, تو اس میں بچوں کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کہیں ڈیفائن نہیں ہوئی ہے. اور یہ میں بھی بات کر رہی ہوں جنرلی جہاں بیماری نہیں ہے. اب آپ اسی ایسے کسی گھر میں آئیں جہاں پہ بیماری آ گئی, وہاں پہ ذمہ داری بڑھ گئی. ٹھیک, یعنی ایک میں ہوں کہ میں اور ڈاکٹر احمد ہم سارا دن فری ہیں اور کوئی مریض نہیں ہے, تو اس میں ہم کامن سینس چل سکتی ہے, دو اٹس ناٹ الاؤڈ بٹ چل گئے. ایک چیلنج ابھی کوئی نہیں آیا, چیلنج نہیں. ایک سٹوری بالکل اپوزٹ ہے کہ ہمارے پاس 2 مریض بھی بیٹھ گئے, لیکن ہم اپنے انہی کامن سینس, کیجول ایٹیٹیوڈ, ہنسی مذاق, اچھا پیٹ میں درد ہے تو کوئی بات نہیں, کہوا پلا دو اس کو, کوئی پھکی دے دو, ہم دونوں انہی بلیف سے آپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ جو چیلنج کے ساتھ آلریڈی چیلنجز والا پیشنٹ ہمارے پاس بیٹھا ہے, اس کی تکلیف بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بالکل صحیح بات ہے. تو اب اسی طرح ہمارے ساتھ فیملیز کرتی ہیں, یعنی جو ڈیزیز فیملیز ہوتی ہیں ان کے گھر میں مسائل ہوتے ہیں جسے وہ میکسیمم کامن سینس سے سالو کرتے ہیں, اور پھر جب نہیں ہوتا سالو اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں پلیز خود پہ کام کرو, تو پہلے وہ ہمارا منہ دیکھتے ہیں کہ تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے, یعنی اسی ہے تانو وائی وی آر پیئنگ سو مچ. کیا ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, آپ کی باتیں سننے کے لیے, ہم بچہ ٹھیک کرانے کے لیے آئیں؟ جبکہ کل ہی میں اسٹیک ہولڈر میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بڑی خوبصورت بات کہ کوئی فیملی مجھے یہ واضح کرے کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا جاتا ہے, یعنی فیملی کو ہم علاج میں کیوں شامل کرتے ہیں. ہم فیملی کو علاج میں شامل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے بدل لیں, دیکھیں یہ جو بات چیت سیکھ لیں. یہ جو ہمارا سلوگن ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے فیملی, یہ ایکچولی یہ اس ٹریٹمنٹ کا جو نا بہت وائٹل پوائنٹ ہے, اٹ ٹیکس اے فیملی. اصل میں جو بیمار رویے جو ہیں ہمارے لوڈ ون کے ہیں, ہمارے مریض کے ہیں, ان کو پرپیچویٹ کرتے کرتے ہم خود ان بیمار رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں. سو ایکچولی جب تک ہم ان بیمار رویوں پہ کام نہیں کریں گے تو بیماری کیسے جائے گی. سو یہاں یہ انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہی نوازشات اور نہ ہی بےعزتی, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کام نہیں کریں گی. پھر کرے گا کیا کام؟ پھر وہی بات کریں, میرٹ کام کر دیں گے. ہم ہر وقت میرٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو یہاں میرٹ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ یہاں میرٹ ڈیمانڈ کرتا ہے بھی اگر اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو روٹی دینا تو آپ کا فرض ہے.
لیکن برگر دینا آپ کا فرض نہیں ہے. تو ہم جب نیڈ اور ڈیزائر میں فرق کرتے ہیں تو یہ میرٹ ہے نا. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم کوئی بہت گھٹیا کام کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے سوچ رہے ہیں. حالانکہ بہت اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہو اگر ہم انٹر ڈیپینڈنسی کو اڈاپٹ کر لیں نا, کیونکہ انسانوں سے جو تعلق ہے یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. اور اس سے یہ جو معاشرے کا نشئی رویہ کیا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اور خاص طور پہ اٹ کمز فرام دا پیرنٹس کہ آئی ڈونٹ نیڈ یو. اس کے پیچھے وہ ایکچولی تکلیف ہی ہے نا. اس کے اگر پیچھے آپ جائیں نا بیس میں, تو وہ روگی پن کی تکلیف ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وی آر جسٹ ایٹ اے گیونگ اینڈ, اور اف وی ول ڈیمانڈ سم تھنگ تو وہ ملنا اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے ڈیزائن ہی اپنا پورا سیٹ اپ اس طرح کیا ہے جس پہ دے آلویز ایٹ اے گیونگ اینڈ. مطلب کہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ گیونگ اینڈ پہ ہیں, اگر ہم دیں گے نہیں تو ہمارا کام کیا رہے گا, ہمارا رول ختم ہو جائے گا. ہمارا رول ہی شاید یہ ہے کہ وی ہیو ٹو پرووائڈ تھنگس. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے بڑے کنوینئنٹلی سیکھ کے تو اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. بھی دیکھیں, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ساری رات جاگ رہا ہے, دن کو سو رہا ہے, تو ایک بیمار رویہ ہے نا. اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کر پاتے تو کیا ہوگا, یہ اوور دا پیریڈ آف دا ٹائم یہ تو پختہ ہو جائے گا. پھر ون فائن مارننگ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار رویہ ہے, تو ہم اس کو انٹروین کرتے ہوئے کتنا ٹائم لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو کافی عرصے سے یہ کام کر رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. اب اچانک یہ رویہ جو ہے کیوں کویسچنیبل ہو گیا؟ اچانک رویہ اس لیے ہو گیا کہ بیماری جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں آتی, اٹ ٹیکس ٹائم. بگڑتے کام ہوتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ جن کی فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز ہے, وہ چینی لیتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈائبٹک ہو جائیں گے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تو میں لیتا تھا مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ایکچولی یہ باڈی کا رسپانس ہے جو کہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اس رویے کا نتیجہ آنا ہی آنا ہے, چاہے وہ ایڈکشن میں جاتا ہے نہیں جاتا, لیکن اس رویے کا کوئی نہ کوئی ایسا نتیجہ آنا ہے جو کہ آپ کے لوڈ ون کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کل ہی اس کے متعلق بات ہو رہی تھی, کل ایک پیشنٹ آئے, سر سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ساکت سے, تو کہتے ہیں کہ مسئلہ تو میرا 16 سال سے چل رہا تھا, آج فیملی کو کیوں یاد ہے مجھے نہیں پتا. تو بات یہی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ بنتے ہی بیماریاں بگڑتی ہیں. سوچیں کہ فیملی جس مسئلے کو 16 سال سے دیکھ رہی ہے, آپ فیملی کی کیپیسٹی چیک کریں, روگی پن کی آپ ایکسٹریم چیک کریں کہ اس نے ایک مسئلہ ہے جو کہ ریئل ہے, جو میئریبل ہے, آپ یو کین فیل سی, آپ اس کے کانسیکوینسز کرائسس دیکھتے ہیں, لیکن آپ اس میں اس کو مینیج کر رہے ہیں سالوں میں. ہماری ضرورت تب پیش آئی ہے جب ان سے مینیج نہیں ہو پایا, اور وہ اس میں زیادہ تر جو 99.9% جو ہے ہمارے مریضوں کی, ان کی فزیکل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں. اٹ کین بی ان کا ڈیٹیریٹ ہیلتھ کا کرنا, اٹ کین بی ایٹ ان سائیکوسس, جو کہ بہت ہی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ویزیبل چیزیں. ادروائز کوئی مریض ہمارے پاس نشہ چھوڑنے کے لیے فیملی نہیں لاتی. ہاں, وہ رویے ہیں جو لے کے آتے ہیں. اگر ان کے رویے نہ ہوں, جو کہ ہو جاتے ہیں ایونچولی, ہونے ہی ہوتے ہیں, تو شاید کوئی اس کی طرف آئے بھی نہیں علاج کی طرف, اور وہ یہاں آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا لڑائی جھگڑا ختم کروا دیں, یہ اس کو ڈسپلن کر دیں, اس کو جو میری بات ماننا شروع ہو جائے بس. باقی یہ کردہ ریپ ہمیں. اور کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جب آپ کا لوڈ ون ہے, وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ میری یہ چیز پوری کر دیں گے نا تو میں یہ بس 2 سے 1 کر دوں گا. آپ کہتے ہیں ویری گڈ. اچھا, یہ جو بھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ کہتے ہیں پامے کردہ رہے, دس از ویری کامن. فیملیز ایکچولی ہمیں یہ کہتی ہیں کہ میڈم ایتے تسی مینوں سکھا رہے ہو نا کہ دس از ہیروئن, لیکن میں آپ کو سیدھی بات یہ بتاؤں کہ یہ بڑا سمجھدار ہے, اسے پتہ ہے کہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے, یہ کئی مہینے چھوڑے بھی رکھتا ہے. بس یہ جو اس نے میرے پہ اور اپنی ماں پہ شک کرنا شروع کیا ہے نا, یہ ختم کرا دے. اور دا مومنٹ پیشنٹ اسٹارٹ ان پہ ریلائنگ اگین آن دا فیملی, جیسے سائیکوسس سے باہر آتا ہے,
تو فیملی کہتی ہے دیٹس گڈ، ویری ویل ڈن، ہی از اللہ بیک. حافظ. ہاں اللہ یہ جو کو ڈپینڈنسی کا رویہ جو ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑا جو آپ کو انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو ہے نا پیشنٹ آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ رویہ بھی شامل ہے کہ جی بس دیکھے تو صحیح، اب میں آپ سے لڑائی، آپ کو یہی پرابلم ہے نا کہ میں آپ سے لڑائی جھگڑے نہ کروں، آپ کو یہی پرابلم ہے نا میں کاروبار پہ توجہ دوں، آپ کو یہی پرابلم ہے نا کہ میں نوکری ٹھیک کروں، آپ کو یہی پرابلم ہے نا کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، میں کر لوں گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری، یہ میں کر لوں گا. ہمیں پرابلم ہی کو نہیں، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ تو کر لے، باقی تو جو کر رہا ہے وہ تیرے وہ تو کرتا رہا بے شک. بالکل. لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈیزیز ان سائڈ نہیں ہوتی کہ ایکچولی یہی تو پرابلم ہے، یہی پرابلم ہے. جب تک جیسے آج میں بات کر رہا تھا کہ ہم اس نے میں نے ان سے پوچھا نیچے سے کہ آپ نے نشہ کیوں شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جی کسی نے کہا انزائٹی کی وجہ سے، کسی نے کہا بے عزتی کی وجہ سے، کسی نے کہا کسی دکھ کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آرام آیا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ پھر اس سے ڈبل ہو گیا. تو میں نے کہا ایکچوئل پرابلم کیا تھی؟ ایکچوئل پرابلم تو یہ تھی نا کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. انزائٹی از اے سمٹم. اس سمٹم کو آپ ٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام شروع کر دیا، اس کی روٹ کاز پہ نہیں گئے. جس طرح جیسے میں نے ان کو کہا کہ آپ پین کے لیے کرتے ہیں نا، تو کیا نشہ جو ہے وہ پین ختم کر دیتا ہے؟ وہ کہتے جی بالکل نشہ پین ختم کر. میں کہ نہیں، نشہ پین نہیں ختم کرتا، پین کا احساس ختم کر دیتا ہے. سو ہمیں اس ڈفرینس کو جاننے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. جیسے سر درد میں چائے، ہم کہتے ہیں سر میں بڑی درد ہے، اچھی سی چائے پلا دو. دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ہے کہ دیٹس اے ویری کامن ایک اسٹیبلشڈ بلیف ہے، اور اس میں سب کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ریلیف کرتا ہے ہمیں نا. اب ایسے ہی جو کوئک فکس ہے نا، شارٹ ٹرم گینز جو ہیں کامن سینس سے ہو رہے ہیں اور کیچی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈاکٹر پہ جانا، اس کو فالو کرنا، دوائی کھانا اور ڈائگنوزز کو اون کرنا از اے مشکل کام. لیکن 2 سگریٹ پی لینا اور ہیش کر لینا یا الکوہل لے لینا اور سو جانا، اور موڈ بھی جواب میں اچھا ہونا. انگزائٹی تو بہتر ہونا، موڈ بھی اچھا ہونا، یعنی اس کا ایکسٹرا والا جو تھوڑا وہ زیادہ آسان ہے. ایکچولی ہیش جو ہے نا آپ کو کمیونیکیٹ بیک نہیں کرتی، جسٹ جو ہے آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرے گی. لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، یا کسی سیانے کے پاس جائیں گے، یا کسی فیملی میں، وہ آپ کو کمیونیکیٹ بیک، ہی ول کمیونیکیٹ بیک، جو کہ آپ کو بے چین کرتا ہے. وہ آپ کی انزائٹی میں جو ہے وہ اضافہ کرتی ہے. ایکچولی دیکھیں نا، کوئی اگر کسی سین بندے کے پاس جائے کہ مجھے انزائٹی ہے، تو وہ آگے سے کیا پوچھے گا آپ سے کہ آپ کی انزائٹی کیوں ہے؟ آپ نے سوچا ہے کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی پڑھائی میں کچھ ہوا ہے، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو دے ول گو ان ٹو ڈیٹیل اینڈ دے ول ٹاک اباؤٹ اٹ. ویئر ایز جو آپ کی ڈرگ ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ کہے گی بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. تو دیٹ ڈرگ ول ناٹ جج یو. ویئر ایز جو آپ کا کیئر گیور ہے یا آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے، وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرے گا، وہ جج کرے گا. اسی لیے تو ہم فیملیز کو بتاتے بھی ہیں کہ کچا دھواں نہ چھڑیا کرو. مطلب وائل یو آر کمیونیکیٹنگ یور لوڈ ون، تو سیکھ لیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کیسز کے اندر فیملیز کی طرف سے کچا دھواں پھینکنے کے واقعات زیادہ ہیں. یعنی پیشنٹ کو آپ جو بات 1 سے 1.5 منٹ میں کنوے کر سکتے ہیں اور کلیئر ہو سکتا ہے مسئلہ، وہ گھنٹوں پہ جاتی ہے. ان کو کیوں ہوتا ہے ایکچولی؟ یہ ایکچولی ان کی پین ہے اندر کی، جو کہ کافی عرصے سے سوری سر پین نہیں ہے. یہ بھی ایک اسٹیبلشڈ بلیف ہے کہ جتنا لمبا بیٹھ کے لیکچر دو گے نا، اونلی تاڈی گل چ وزن زیادہ ہوئے گا. جتنی آپ بیچ میں بد زبانی کا استعمال کریں گے، ابیوزیو ہوں گے، روب ڈالیں گے، زیادہ اثر ہوگا، اتنا ہی پر اثر ہوگا. کیونکہ یہ اینیمل برین سے ہم یہ سب آ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کسی دور میں 2-3 دن پہلے ایک پڑھی تھی پوسٹ، بڑی مجھے وہ اچھی لگی، جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ ایک دور تھا جب طاقتور آدمی جو تھا نا،
وہ تھا جو کہ لڑائی جھگڑے میں پچھاڑ لیتا تھا اگلے بندے کو، اور اس میں ایک اگلے کی کبھی جان بھی چلی جاتی تھی. آج کل لیکن بھی ایسا رویہ ہے ہاں وہ لیکن ماضی میں وہ اسے بہت زیادہ. طاقتور گنا جاتا تھا. آج کل کے دور میں اس کو بیمار یا کوئی جرم میں گنا جاتا ہے. آج کل کے دور میں طاقتور بندہ وہ ہے جو عزت اور احترام سے اپنی بات کو کنوے کرتے جو ون ون ٹھیک سچویشن ایگزیکٹلی. تو طاقت کا معیار بدل گیا نا. اب فیملیز نے یہ معیار نہیں بدلا. فیملیز کہتی ہیں کہ اب اس پہ اگر بات کرنی ہے ہم نے یا بات میں اثر ہو تو وہ پھر بہت گھنٹے ہونی چاہیے. پنچایت بیٹھتی ہے پہلے, تیرا چاچا آئے گا تو گل ہوئے گی, چھٹیاں چ گل ہوئے گی, مامے دے سامنے ہوئے گی. لٹرلی اٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. میں اپنی روٹین میں یہ بات دیکھتی ہوں. آج ہی ایک فیملی کی خاتون مجھے بتا رہی تھیں کہ کسی بہت چھوٹے سے معاملے میں وہ میری فیملی کو انوالو کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, اور اس کے جواب میں آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب یہ بہت بہترین ہو کے ایکچولی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرمندہ کر کے کسی کو بیک فوٹ پہ لے کے جا کے شرمندہ کر کے ہم کام کروا لیں گے. اور یہ معاشرہ سکھاتے. دیکھیں نا, ابھی بھی جو قبائلی معاشرہ تھا اس میں کیا تھا, اس میں جرگہ بیٹھتا تھا نا, اور جرگہ پریشر کرتا تھا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا ہے, اور اس کا ایک پار ہوتا تھا. وہی رویہ ہمارے ادھر بھی آیا. ہم بھی یہ سوچتے ہیں جیسے کہ ہم خود سے یا 4-5 بندے ملا کے ہم اس کو پریشرائز کر دیں گے وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میرٹ. اور جب ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے نا کہ بھی آپ کمیونیکیشن کیلے سیکھ لیں, اور کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھنٹوں بات کریں. افیکٹو کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ میسیج کو کم سے کم الفاظ میں مؤثر طریقے سے کسی طرح اس کو ڈلیور کر دیں. اور لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو معاشرے کا نشئی رویہ ہے کہ ہمیں گھنٹوں بات کرنی ہوتی ہے, کہ ہم جب کسی کی غلطی پکڑ لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہاں ہی درست کر دوں. اور وہ درست وہ بے شک وہ بندہ مان بھی لے, لیکن درست اس وقت ہوگی کہ جب ہماری سیٹسفیکشن ہوگی. حالانکہ درست کرنا جو ہے وہ کام ہے اس کا جس نے غلطی کی ہے, لیکن ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو فرسٹریشن آتی ہے اس میں بےعزتیاں انوالو. یہ وہ کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر جب آ جاتا ہے تو پھر مسائل آتے ہیں. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ابھی وقفہ لیتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل. سو ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسٹریٹ کا ذیلی پروگرام اٹ ٹیکس اے فیملی. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ڈسکشن جاری تھی کہ کو ڈپینڈنسی, ہم روگی پن کس طرح فیملیز میں آتا ہے, کس طرح وہ پریزنٹ کرتا ہے. جو انیبلنگ پرووکنگ کے دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف پیار ہی پیار, وعدے اور ساری چیزیں ان کے لیے لے آنا, برگر پرووائڈ کرنا, گاڑیاں پرووائڈ کرنا, سارے وعدے پورے کرنا. اور دوسری سائڈ پہ جب وہ ان وعدوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا, بیماری پھر بھی وہیں کہ وہیں رہتی ہے, تو دوسری ایکسٹریم جہاں پہ جوتی اترتی ہے اور سر آگے ہوتا ہے, جہاں پہ لعنتیں دی جاتی ہیں. ایک اسی کے متعلق مجھے ابھی ایک پیشنٹ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے چاچو کہیں سے آئے اور پرووکنگ سٹارٹ کر دی, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ تم جیسا جو بچہ ہے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, تم نے تو میرے بھائی کی زندگی ختم کر دی ہے, میری جو ہیں بھابھی ہیں ان کی لائف
خراب کر دی ہے، تم جیسا بچہ تو لعنت سے بھی کہیں زیادہ درجے آگے ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں شاید کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، بہت ہم بڑا نے سچ کارنامہ، بولا ہے، سچ ہم نے بولا ہے، حقیقت بیان کر دی ہے. شاید اسی سے یہ اپنا جو ایڈکشن ہے اس میں Addiction سے شرم نکل آئے کرے گا. گا لان تے تان ویکھنا، کریں گے تو ٹھیک ہو جائے بھائی گا. جان ویکھنا کلے ٹھیک ہوئے گا کیونکہ اب ہم میں آج جڑی کر دیتی ہے نا دی ہن نہیں کرتا ہن نشہ. نہیں پیار کرتا، تسی کردے سی میں پھٹکار کرتی ہے. پھٹکار کرتی ہے. اور پھٹکار سے جو فائدہ ہونا ہے نا وہ پیار سے نہیں ہونا. تسی پیار پاویں کردے رہو لیکن تسی دیکھنا میں ٹھیک میرے کو ہونا ہے. اس کو ایکچولی یہی تو بیمار رویے ہیں جو ہمارے معاشرے نے ہمیں دیے ہوئے اچھا ہیں. جو اس طرح ایکسٹریم کر رہا ہوتا ہے نا تو سمجھیں وہ کوئی میرا خیال ہے چند منٹ میں ہی گلٹ ٹرپ پہ جاتا ہے. ایک والد صاحب میرے پاس آئے، پیشنٹ جو تھے ان کے ایڈمٹ ہوئے تو اٹ واز اے سیکنڈ ڈے، تو وہ آئے اور محسن صاحب کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو محسن صاحب نے مجھے کال کر کے کہا کہ ان کے فادر فلانے پیشنٹ کے ملنے آئے ہیں جو کہ ہائیلی کو ڈیپینڈنٹ تھے. مجھے ایٹ ٹائم آف انکوائری پتہ چل گیا تھا کہ یہ گڑبڑ ہے معاملہ. تو آتے ساتھ ہی انہوں نے جو جہان کا برا بھلا یہ وہ، تو میں نے کہا سر پروسیس ہے علاج کا، ابھی تو وڈرولز ہیں، آبویسلی سیکنڈ ڈے ہے، ہی سلیپنگ ہے. وہ کہتے کیا کی کردہ پہ ہے؟ میں کہ سر سو رہے ہیں. میں تو عزت سے ہی بتانا. بٹ ہی ریپلائڈ کہ بیٹا میں تسی کی کہہ رہے ہو سر سو رہے نے، اتنی عزت دی کی کو ستا مریا پہ ہے، سدھی دسو تسی مینوں گل. اور اب سوچیں کہ انہوں نے 4-5 دن میں بہت برا بھلا کہا اس کو، اور چھٹے دن ہی انہوں نے کہا تو حکم کر تو چانا کی. یہ ہے انیبلنگ اور پرووکنگ. پیشنٹ نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے آپ عمرے پہ بھیج دیں، علاج از ویری ڈیفیکلٹ. ماں دیکھیے میں دعا کروں گا. مجھے ان کے ایک پرووکنگ کی لائن یاد آ رہی ہے کہ میں تے ایک تھپڑ ماردا تے بندے مر جاندے ہیں، بندے مر جاندے نے. میرے گھر دے سامنے تھانا ہے تے میڈم ہے تے علاج اندی ماں نے تھوڑا جہا وچ سائنس پاتی اور انگریزی طریقہ پاتا. وہ تھانے سے میں ایک کال کروں اور اگر کوئی بھی بندہ آ جائے اس کو لے جائے اندر رکھے چتر مارے یہ بالکل ٹھیک ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے سامنے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور ہمیں جب بھی کوئی فیملی اس طرح کی بات کری ہوتی ہے نا تو مجھے تو فوراً سے ہی اگلی فکر ہوتی ہے کہ اس کے جواب میں جب یہ گلٹ ٹرپ پہ جائیں گے نا تو یہ کچھ ایسا کریں گے جس سے سارا علاج خراب ہوگا. پیشنٹ کیونکہ بیماری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کرونک پروگریسو اینڈ فیٹل، جان لیوا ہے. بیماری ہے. ہاں جان لیوا ہے. جان لیوا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اسی طرح ہی جب آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نہ نہیں کہہ پاتے، بے چین ہو جاتے ہیں، دل کے ہاتھوں خوش کرتے ہیں اس کو، اور اس میں ایسی غلطیاں کر گزرتے ہیں جو کہ پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. یہاں بتایا جاتا ہے کہ بھی آپ کی رٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے ساری فیملیز کو دیکھا ہوگا آپ تو روز کہ رٹ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی میری رٹ ہے کسی کی بھی نہیں ہے. سو یہ ایک ایسا ڈیلیوژن ہے، اٹس اے ڈیلیوژن. یس. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جس کی رٹ ہوگی اس کی بات تو ماننی چاہیے. آپ ایک جس طرح گھر بھی ایک جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے نا، اس آرگنائزیشن میں جو سی ای او ہوگا وہ کون ہوگا؟ باپ ہوگا یا ماں ہوگی جو کام کرنا. تو کیا اس کی رٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی بات کی اہمیت ہوگی؟ سو ایکچولی ہم اپنی بات کی اہمیت کو خود کھو دیتے ہیں. کیسے وہ کھوتے ہیں کہ ہم ایک تو بڑے کنوینئنٹلی جو ہے ان کی باتیں مانتے ہیں اور پھر سڈنلی مجھے یاد آتا ہے کہ یہ میں نے غلط کر دیا تو آپ کہتے ہیں نو. ٹھیک ہے. تو جس بندے کو آپ نے ہمیشہ یس کہا ہے جب اس کو نو کہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس نو سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. آپ یو کین ناٹ سسٹین، اور یہ ریپیٹڈلی چلتا رہتا ہے. تو اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے نو کا مطلب نو نہیں ہے. میں جب نو کہنے پہ میں اس طرح کا رویہ اختیار کروں گا تو وہ نو واپس ہو جائے گا، جبکہ نو بذات خود ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جاننا چاہیے. اور ہم بہت سی ایسی ایز اے پیرنٹ بے معنی گفتگو کر دیتے ہیں جس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہی ایندھن بن جاتا ہے اس بیماری کا. تو جب تک ہم یہ بات چیت کرنا سیکھیں گے نہیں، کمیونیکیشن سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کیسے ان رویوں کو تبدیل کریں گے؟ تو یہ ہمارے جاننے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی یہ بیماری اس لیے پرپیچویٹ ہوتی ہے کہ ہم ان نوئنگلی وہ رویے اختیار کر لیتے ہیں. ان نوئنگلی مطلب ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا اور وہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں.
پھر جب ہم اپنے رائٹ لیفٹ میں دیکھتے ہیں نا تو وہی رویے بڑے کامن ہیں، ہر گھر میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہم ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. ریڈ سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ ہیں جن کی والدہ سے جب میں بات کرتی تھی، کیونکہ وہ سنگل پیرنٹ ہیں، تو میں نے کہتی تھی کہ آپ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں، کیونکہ دوسرا بچہ بھی بیمار ہے، ایک ہمارے پاس ہے یہ بھی بیمار ہے. تو وہ کہتی تھی میڈم میری اتھارٹی بہت قائم ہے، جو میں کہتی ہوں وہ ہوتا ہے. اور جب میرے سامنے ساری ہسٹری آتی رہی تو پیشنٹ واز پیرانوائڈ، اس کے برتن علیحدہ تھے، وہ گھر میں روم علیحدہ، کچن علیحدہ، کوکنگ علیحدہ ڈیو ٹو النس. مین وائل ان کو لگ رہا تھا کہ یہ میری ساری باتیں مان رہا ہے، جبکہ پیشنٹ سب کچھ وہ کر رہا تھا ایکچولی جو بیماری کرا رہی تھی. یعنی فیملی بھی، جو فیملی ڈینائل کی ہم بات کرتے ہیں نا، دیٹ از سو ریئل، کیونکہ فیملی بھی ایک بڑی اسٹرانگ ڈینائل، ایبسلوٹ ڈینائل میں ہوتی ہے، ڈینائل میں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہوا، وہ ببل میں ہوتی ہے. شیم، گلٹ، ہرٹ، پین، یہ سب چیزیں، سوسائٹی، ٹیبو، اسٹگما، ڈیزیز کانسیپٹ کا نہ ہونا، یہ سب مکس اینڈ میچ سا ایک لیتھل سا کمبینیشن ہوتا ہے. اور اس ببل کے اندر جو انہیں اس ٹائم پہ مناسب لگتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری جو آپ نے رویہ بتایا، ڈینائل ہے، شیم ہے، گلٹ ہے، سب کچھ ہے، یہ مل جل کے کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ مل جل کے آپ کو بیماری کریں گے نا. ہاں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماری تو آپ میں ہے نا، اور آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے یوں لگتا ہے، اور جس سے میں نے کافی فائدہ بھی اٹھایا، کہ یار آپ جو بات آپ نے کہنی ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کہیں، اور وہ فائنل ہونی چاہیے، تب آپ کی ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے. ہم ایک بات کر کے اس پہ قائم نہیں رہتے تو کیا میسج آتا ہے؟ آپ کی ریٹ کیسے قائم ہوگی؟ سو ہمیشہ وہ بات کریں جو آپ کر سکتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ میں تم گھروں کر دیا گا، اور پھر جو ہے وہ آپ اس کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تو گھر سے نہ جا، تو اس کو کیا میسج جائے گا؟ اس کو آپ کی کیا اسٹرینتھ شو ہوگی؟ کہ میں ابا ہے نہیں، ابا میں ہوں، ایسی ہے. یعنی پہلے تو سٹینڈ لیتے ہی نہیں ہیں، اور جب سٹینڈ لے لیتے ہیں تو اس پہ قائم نہیں رہتے، کیونکہ وہ سٹینڈ انہوں نے بہت زیادہ جذبات میں لیا ہوتا ہے جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ہاں. اور پھر جیسے ہی ایموشن سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو اس پہ گلٹ ہوتا ہے، امبیرسڈ ہوتے ہیں. جیسے ہی امبیرسڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے اب میں فوراً سے وہ سٹینڈ خود ہی ہٹا دوں. تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی بھی ہوگا، ایون آرگنائزیشنس میں دیکھ لیں آپ، یہ تو ہم ڈیزیز فیملی کی بات کریں کہ اگر کوئی سٹینڈ ہے، یا وہ سب کے لیے ہے یا وہ چند لوگوں کے لیے ہے، جو کبھی لگ گیا کبھی ہٹ گیا تو کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. تبھی ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ہے، ٹریٹمنٹ جو ہے یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر میں آ جائیں. اپنا ایک سے اپنا اسٹرکچر مت ڈیولپ کریں، اپنا اسٹرکچر مت انٹروڈیوس کرائیں پلیز. آپ کے اسٹرکچر سے تو یہ ہوا ہے، ادھر تک پہنچی ہے بات. اگر آپ کا کوئی اسٹرکچر ایسا ہوتا جو کہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا تو پھر یہاں تک تو بات نہیں پہنچنی. ایگزیکٹلی. تو یہ اچھی سرنڈر ہے ایکچولی. جس طرح پیشنٹ جو ہے وہ ڈرگس کے ہاتھوں سرنڈر کیا ہوتا ہے، اور ہم اپنے رویے کے ہاتھوں سرنڈر کیے ہوتے ہیں. اور جب ہمارے ان نظریات کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ ہمیں اچھا تو نہیں لگتا، اور جتنے زیادہ بڑا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ. دیکھیں آپ لمبے عرصے سے ایک ہی کام کر رہے ہیں جس پہ جو 4 بچوں کے لیے ورک بھی کیا ہے، شاید ورک بھی کیا ہے. ہاں، مین پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انیبلنگ پر ورکنگ ہے تو میڈم باقی 4 پہ کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی باقی 4 کی وہ جین ڈی کوڈ نہیں ہوئی. اب اس کی اگر ہو گیا ہے ڈی کوڈ تو پلیز پھر اس نے سفر زیادہ کیا ہے اس چیز پہ، آپ اس پہ پھر چینج کر لیں اپنے پروٹوکولس کو. یعنی بیمار کی ایک ہی گھر میں اگر حلوہ بنتا ہے، سب کھاتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ایک کھا کے ڈائبیٹک پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا اچھا اب یہ ہے وجہ اس کی جو ڈائبٹیز ہے. تو اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی جب حلوہ سب کھاتے ہیں تو وہ تو نہیں بے ہوش ہوندے. وہاں پہ آپ اپنے پروٹوکولس، اپنا سیٹ اپ چینج کرتے ہیں تو اس بیماری میں کیوں نہیں. اسی لیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ نشے کی بیماری یا سائیکیٹرک النیسز کا علاج قدرے مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سائیکیٹرک ہاسپٹلس کو کیا کہتے ہیں؟ پاگل خانہ. تو اس کے ساتھ ایک ٹیبو انوالو. اب مجھے بتائیے نا کہ
ایک بندہ جس کو کوئی بیماری ہے وہ محفوظ کدھر ہوگا, کس جگہ پہ وہ محفوظ ہوگا؟ ظاہر ہے علاج گاہ میں محفوظ ہوگا نا, ہاسپٹل میں محفوظ ہوگا. تو جو ذہنی بیماریاں ہیں کیا اس میں ہاسپٹل میں محفوظ نہیں ہوگا؟ اس میں ہم جو گھر میں زنجیروں سے باندھ کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا نا. ایکچولی دیکھیں, یہ جگر کی بیماری, کڈنی کی بیماری, ہارٹ کی بیماری یا کسی اور بیماری میں آپ کو سمٹم جو آ رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہے سرتاج, جی وہ بیمار ہو گیا, جو برین ہے جو کہ سارے آپ کے آرگن کو کنٹرول کرتا ہے, بالکل. تو کتنا اس کے بارے میں آپ کو سیریس ہونے کی ضرورت ہے, اور یہی کام ہم نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایسے رویے بن گئے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے بہت کنوینئنٹلی کامن سینس سے پرویل کرتے ہیں, بالکل, جسے نان سینس کہتے ہیں. جی بالکل نان سینس کہتے ہیں. دیکھیں ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ گھر میں زیادہ محفوظ ہوگا یا ہسپتال میں؟ پھر وہ ڈائبیٹک ہے, ظاہر ہے اس کو فائدہ جو ہے ڈاکٹر کی ایڈوائس سے ہوگا یا کسی سیانے کی ایڈوائس سے ہوگا. ہمارا جو ذہنی بیماریاں ہیں نا وہ اٹیچ ہیں ود سیانہ پنا, کہ فلانے سیانے سے فلانے سیانے دم درود کرا لو, کوئی میریکل ہو جائے, کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. جرکان کے علاج کے لیے, میں شوکت خانے میں بھی رہا ہوں, کام کرتا ہوں, میں دیکھتا تھا کہ جرکان کے علاج کے لیے لوگ سیانوں کے پاس جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا گلے میں نا ایک رسی ڈال دیتے تھے, اور اس کے درمیان جو ہے نا لکڑیاں جو ہے نا وہ فولڈ کر کے ڈالتے تھے. اب دیکھیں جس کو تو وائرل ہیپاٹائٹس ہے وہ 7 days میں خود بخود ہی کم ہو جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے لکڑیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ سوکھتی ہیں تو وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ جناب واہ واہ ہو جاتی ہے کس کی؟ اس سیانے کی کہ جس نے کہ یہ کیا. حالانکہ جس کو کوئی ملیگنٹ جانڈس ہے اس کو تو نہیں ہوگا نا, اس میں وہ پہنے بھی ہوں گے تو وہ اسی طرح پھر رہے ہوں گے. تو یہ ایک رویہ ہے, اور یہ جب تک یہ رویہ فیملی میں تبدیل نہیں ہوتا نا اس وقت تک آپ کے لوڈ ون کو تبدیلی نہیں آتی, کیونکہ زیادہ وقت تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ گزارنا ہے نا. آپ اس کو وہ ماحول پرووائڈ کریں گے تو تب کام ہوگا نا. یہاں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے یہاں جو ٹریٹمنٹ میں رہنا ہے تو یہ سیکھ کے جانا ہے کہ کون سا رویہ اور کون سا ماحول آپ کے لیے, آپ کے لوڈ ون کے لیے سیف ہے. اور جس کو آپ پیشنٹ سیف فیملی کہتے ہیں. اور آپ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ہر کسی کو آؤٹ ڈور نہیں کر سکتے, آپ پہلے کریٹ کرتے ہیں وہ ماحول کہ وہ سیف ہو. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مریض میں یہ خرابی ہو رہی ہو تو آپ اس کو آؤٹ ڈور نہیں کر رہے. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ باہر اس کے لیے جدھر اس نے جانا ہے وہ پیشنٹ سیف نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور جو ہم بات چیت بھی کرتے ہیں جیسے ولنگ ویز کے فورم سے ایوری ڈے ڈفرینٹ شوز کے تھرو, تو وہ اس بات چیت کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کوئی امریکہ یورپ میں تو نہیں ہیں. ہماری جو فیملی سسٹم ہے اس کی اپروچ ہی یہ ہے جہاں پہ وی آر ان ٹو ریلیشن شپس. یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ پیرنٹ اینڈ چلڈرن, اٹس اباؤٹ بیسکلی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر. ننیال ددیال جیسے چچا کی انہوں نے اگزامپل دی ہے, میں ابھی سسرال کا دیکھ کے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے نا. ایگزیکٹلی. اینڈ اٹ از ایک پورا بیگیج ہے ہمارے پاس جس سے ہم نہیں نکل سکتے, بلکہ یہ خوبصورتی کہہ لیں آپ ہمارا معاشرے کی. ایک روگی بندہ نا پوری فیملی میں جو ہے نا وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کا بیڑا گرک کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے ہم کیوں بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ اپنے رویوں کی ذمہ داری لے لیں. ایگزیکٹلی. اپنے رویوں کی ذمہ داری لے لیں, موڈ کی ذمہ داری لیں. بے چینی از ناٹ اے گڈ نیوز. آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوش کر دیں گے مریض کو, تو کسی بھی مریض کو بھائی آپ خوش نہیں کر سکتے. خوش کرنا اور علاج کرنا علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. علاج مشکل ہوتا ہے, یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک اسٹرکچر ہے جس میں یو ہیو ٹو بی پرنسپل سینٹرڈ. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ دا فیملی, ایون اٹس اباؤٹ اس پروفیشنلس. یعنی اگر ہم بھی پرنسپل سینٹرڈ نہیں ہوں گے تو ہم بھی اس طرح مدد نہیں کر پائیں گے. اگر ہم بائسڈ ہو جائیں, میں کہوں میری پیشنٹ فلانی پیشنٹ کو آپ نے صبح 8 بجے اٹھانا نہیں, ناشتہ نہیں کرانا, پلیز نہیں, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, اس کو 10 بجے اٹھائیں, تو سوچیں کہ معاملہ کہاں تک جائے گا, خراب ہوگا. یہی تو وہ روگی پن ہے, وہی رویے ہیں نا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا, جو نیسسری پین ہے
ٹھیک ہے, ہم اس سے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم، ٹھیک ہے, اور اس کے حصے کا کام کرتے ہیں. بھی دیکھیں, اگر ایک بچہ جو ہے وہ 9 بجے اٹھ نہیں پا رہا اور خود ناشتہ نہیں کر پا رہا, صفائی ستھرائی کا کام نہیں کر رہا, اور آپ اس کی یہ ذمہ داریاں لے رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ پرابلم تو ہے نا. اور یہ آپ جب تک اس کو کیپیبل, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کسی کو اپنے علاج میں کیپیبل نہیں بنائیں گے اس کا علاج نہیں ہو سکے. تو کیپیبل بنانا ہوتا ہے. اور کیپیبل دیکھیں ہم کیوں اس کے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے حصے کا کام نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, آپ اس کے کام کر کے ایکچولی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت مار کا سر انجام دیا. لیکن یہی تو بیمار رویہ, وہ کبھی بھی نہیں سیکھے گا کہ میرے حصے کا کام کیا ہے. جب کسی کو بیٹھے بٹھائے کھانا مل جائے گا, مجھے بتائیں کہ وہ کیوں تگودو کرے گا. جب کسی کو پتا ہوگا کہ ہی ہیز ٹو ارن دیٹ, تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارے گا نا. بالکل تو یہی بات ہمیں کیپیبل کرنے کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل لیول پہ ہم کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لنگر خانے, ریسٹ ہاؤسز, اب کھانے, اب I'm sorry this is a bit crucial topic, مگر آپ دیکھیں اکثر کچھ ایونٹس کے اوپر روڈ کی سائڈ پہ لوگ کھانے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی لائن ہوتی ہے, اس میں بہت سارے ایسے لوگ آج دیکھتی ہی میں ہوں. آتے ہوئے دیکھ رہا تھا جی کہ بالکل, ایک گاڑی کے پیچھے کتنے بچے, بوڑھے, جوان جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے تھے کیونکہ وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ ہاں. کر رہے. تو ہم کیا سکھا رہے ہیں بیسیکلی کہ کوئی ہے جو آپ کو آپ کی فکر رکھتا ہے, یعنی تسی اپنی فکر نہیں کرنی, اسی ہیں نا اسی فکر ہیں کرنا تہاڈی سے. فکر کرنے واسطے, اور جو فکر کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دس از ریئلی اے ویری Grandiosity میں گڈ ڈیڈ. جاتا ہے. ایگزیکٹلی, جبکہ یہ جو جنراسٹی ہے, یہ گرینڈیوسٹی ہے, دس از سم تھنگ اے سیریس پرابلم. آپ کی تو پرابلم ہے ہی ہے, یو آر کازنگ پرابلم فار ادرز ایز ویل, جس میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ کیے بغیر بھی کھانا مل سکتا ہے. ہاں ہاں بالکل. آپ دیکھیں اشاروں پہ دیکھ لیں, آپ گھروں میں دیکھ لیں, ملازمین کو دیکھ لیں, آپ ہر جگہ پہ دیکھیں, تو ایک جو فیسیلیٹیشن والا کلچر ہے وہ اب کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو کے مکس ہو گیا ہمارے اندر کہ جو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا وہ ناپسندیدہ بندہ ہے, اور جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے وہ بہت اس کی انسان کی ایک خواہش تو ہے نا کہ لوگ اس کو چاہیں اچھا اسے سمجھیں, پسند کریں, اس اچھا کو سمجھیں. پسند کریں, اچھا سمجھیں. اور وہ ایزیسٹ وے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی رویے میں فیسیلیٹیٹ کر دیں. کوئی مانگ رہا ہے تو اس کو پیسے دے دیں, کوئی کھانا مانگتا ہے اس کو دے دیں, کسی کے حصے کا کام کر دیں. تو ہمیں اس سے گرینڈیوسٹی آتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایگزانریٹ ہو جائیں گے, جو ہمارے میں کمی بیشی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایکچولی یہ رویہ تو جو ہے وہی بیمار رویہ ہے, اور یہی نشئی رویہ ہے. سائنس تو جو ہے یہ کہتی ہے کہ کسی کو کیپیبل بناؤ, ڈیپینڈنٹ مت بناؤ. بالکل, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم ان کو کیپیبل کیوں نہیں بناتے؟ ایگزیکٹلی, جسٹ فار سیک آف یور, ہاں جسٹ فار سیک آف یور ہیپینیس یس, یو آر ڈوئنگ, اس کا بیڑا غرق ہاں آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور آپ اپنے وڈرالس کو نہیں مینیج کر رہے ہیں, بلکہ آپ کہتے ہیں وڈرالس ہوں ہی نہ. اپنی بے چینی کو نہیں مینیج کر پاتے, تو اس لیے وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے خود بھی خوش رہیں اور اگلے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا جو خلاصہ ہوا آج کے شو کا, پھر وہ یہی بنتا ہے کہ جو بھی ڈیزیز ہے, چاہے وہ سائیکیٹرک ہے, چاہے وہ فزیکل ہے, ہیپیٹائٹس کا بھی ذکر ہوا, تو جب تک اس کو ڈیزیز نہیں مانیں گے بات کا آغاز نہیں ہو پائے گا, علاج کا آغاز نہیں ہو پائے گا. علاج کا آغاز نہیں ہوگا تو جو مرضی کرتے رہیں کامن سینس کے علاج تو بیماریوں کا ہی ہوتا ہے نا. بالکل, تو جب تک بیماری نہیں ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ ایگزیکٹلی. تو کوئی بھی بیماری ہے اس کو سائنٹیفک وے میں مانیں, تسلیم کریں, اور اس کا سائنٹیفک وے میں ہی علاج دریافت کریں, علاج کی طرف آگے بڑھیں. تو ہمارا شو ہے جو یو آسک فار اٹ, اٹ ٹیکس اے فیملی, یہ ڈیلی بیسس پہ ہم نشر کرتے ہیں پاکستان کے تینوں بڑے شہروں سے, جن میں لاہور, اسلام آباد, کراچی شامل ہیں. تو اس میں بھی یہی آگاہی کا ہی پروگرام ہمارے نظر ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہے جو دیکھ رہے ہیں ہمارا شو, اس میں سے کچھ سیکھیں, کچھ سکھائیں بھی, اپنا کمنٹ بھی پاس کریں, اپنا انپٹ بھی دیں, تاکہ ہم ان میں بھی کچھ نہ کچھ ڈسکشن کر سکیں. تو آج کا شو یہیں پہ اختتام پہنچتا ہے. کوئی بھی میسج ہو, کوئی بھی انپٹ ہو,
ہم تک پہنچائیں تھرو آر واٹس ایپ نمبر جو 24/7 اویلیبل ہوتا ہے. کمنٹس کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تاکہ ہم ان کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں. میں تمام پارٹیسپینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھی ڈسکشن رہی آج کی. اینڈ اللہ حافظ.